السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا پھر استقبال کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل الرضا میتھمیٹک کلاسز میں۔ آج ہم میتھمیٹکس میں جماعت 8ویں کا سبق نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے، جس کا نام ہے مثلث کا ارتفاع اور وسطانیہ۔ اس سبق میں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سبق میں ہم مثلث کی تعریف، ارتفاع اور وسطانیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس میں ہمیں کتنے نام دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلا ہے مثلث، دوسرا ارتفاع اور تیسرا ہے وسطانیہ۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان تمام کی تعریف جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مثلث کی تعریف دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، مقابل میں آپ کو ایک شکل دکھائی دیں گی۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ دی ہوئی شکلوں میں کون سی شکل مثلث کی دکھائی دیتی ہے، شکل نمبر 1 یا پھر شکل نمبر 2۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو شکل نمبر 2 ہے، یہ ہماری مثلث کی شکل ہے۔ آئیے ذرا اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں کہ مثلث کی شکل کی تعریف کیا ہے۔ کہ 3 غیر ہم خطی نقاط کو، 3 غیر ہم خطی، یہاں پہ 3 غیر ہم خطی نقاط کون کون سا ہے؟ بی، اے اور سی۔ یہ 3 غیر ہم خطی نقاط ہیں۔ ان نقاط کو کسی کتاب خط کے ذریعے ملا کر بنائی جانے والی بند شکلوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلث کہتے ہیں۔ یا پھر ہم اس کی تعریف کچھ اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کسی بند شکل جو 3 اضلاع سے گھری ہوئی ہو، اسے ہم مثلث کہتے ہیں۔ آئیے اب یہاں پر ہم اب دیکھ رہے ہیں اس میں 3 ضلع اور 3 ساخیں ہوتی ہے۔ آئیے ان کے کیا کیا نام ہے ذرا۔ اے بی، یہ ضلع بھی ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسے ہم ساخ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سی بی یا پھر بی سی، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ضلع بھی ہے اور ساخ بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہے تیسری اے سی، اسے ہم ضلع بھی کہتے ہیں اور ساخ بھی کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے 3 زاویے، پہلا ہے زاویہ اے بی سی، زاویہ اے بی سی، یہاں پر ایک زاویہ بنتا ہوا آپ کو دکھا دیا، یعنی زاویہ اے بی سی۔ اسی طریقے سے دوسرا زاویہ، زاویہ اے سی بی، زاویہ اے سی بی، یعنی زاویہ اب ہمارا کہاں پر بنا؟ سی پر بنا۔ اس کے بعد ہمارا زاویہ بی اے سی، تیسرا زاویہ ہمیں بنا اے پر۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو درمیان میں آتا ہے وہی ہمارا زاویہ رہتا ہے، اور باقی جو 2 اس کے رہتے ہیں، اس سے یہ اس کی ساخیں رہتی ہے یا پھر ضلع بھی کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کہ مثلث کی 3 ضلع اور 3 ساخیں ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ نیا جو نام ہے ہمارے پاس راس، سب سے پہلے ہم ضلع اور زاویے جو ہوتے ہیں، یہ مثلث کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مثلث کے اجزاء ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ انہیں ہم مثلث کے اجزاء کہتے ہیں۔ اور جو راس ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں راس یعنی زاویہ ہی راس ہوتا ہے، یعنی نقطہ اے، نقطہ بی اور نقطہ سی، یہ تینوں کی تینوں کیا ہے؟ اس کے راس ہے۔ آئیے اب ہم سب سے پہلے عمود خط کس طرح سے کھینچا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو سوال میں دیا گیا ہے کہ ایک خط کھینچیے۔ ہم نے خط کھینچا، خط کے باہر کوئی بھی ایک نقطہ لیجئے۔ تو وہ نقطہ ہم نے لیا اے، پھر گنیے کی مدد سے اس نقطے سے خط پر عمود کھینچیے۔ آپ جانتے ہیں یہ ہے ہمارا گنیا، اس کی مدد سے ہم نے ایک خط کھینچا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ایک خط پر عمود کھینچنا۔ آئیے ارتفاع، اب عمود اور ارتفاع میں کیا تعلق ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ارتفاع کیا ہوتا ہے۔ کہ مثلث کے کسی بھی راس سے اس کے مقابل کے ضلع پر کھینچے گئے عمود، اب آپ سمجھ گئے، عمود ہم نے اوپر کھینچا، تو عمود میں یہاں پر جو نشانی دکھائی دے رہی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ 90 درجے کی نشانی ہوتی ہے۔ کتا خط کو اس مثلث کا ارتفاع کہتے ہیں۔ یعنی آئیے ہم شکل سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر
3 راس ہے. دیکھیے نقطہ اے بی سی یہ مثلث کے راس ہے کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن میں راس کا ہی ذکر کیے. اب مقابل کا اس کے مقابل کا ضلع مثال کے طور پر اے کے مقابل کا ضلع ہے ہمارا بی سی. کون ہے؟ بی سی ہے. اب ہمیں مثلث سے ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھیے کہ مثلث کے کسی بھی راس یعنی ہم نے اے فرض کی ہے یہ راس اس کے مقابل کے ضلع پر کھینچے گئے عمود کس طرح سے ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے. آئیے اب ہم بناتے ہیں گنیے کی مدد سے. دیکھیے اس طرح سے تو یہاں پر مثلث اے بی سی میں کتنا اے پی یہ جو ہے یعنی اے تو ہم نے ایک نقطہ سلیکٹ کیے. اب قاعدہ بی سی کے اوپر جو عمود بنے گا اس کا نام کیا رہے گا؟ اے پی رہے گا. کیا رہے گا؟ اے پی. تو دیکھیے اس طرح سے ہم نے ایک عمود کھینچے. آئیے مزید اب ہم اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب ارتفاع بنتا ہے تو وہ قائمہ زاویہ ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے. ارتفاع میں ہمیشہ قائمہ زاویہ پایا جاتا ہے. آئیے اب ہم ایک مثلث بناتے ہیں جس کے اندر ہم کتنے ارتفاع بنا سکتے ہیں. تو مثلث پی کیو آر میں آپ مثلث دیکھ رہے ہیں کتنا اے پی قاعدہ کیو آر. پہلا بن گیا ہمارا اے پی جس طرح سے ہم نے اس شکل میں بنائے. اسی طرح سے بی آر بنانا ہے کیو پی. یعنی اب ہم کیا کریں گے یہاں سے پی آر ہے یہاں پر معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی غلطی ہو گئی. یہاں پر بی نہیں ہے پی آر ہے. بی آر ہے ہم نے کس پہ بنانا ہے؟ پی کیو پر بنانا ہے. کس پر بنانا ہے؟ اس طرح سے ہم نے بنایا پی کیو پر. اسی طرح سے تیسرا ہے کیو سی یعنی کیو سے ایک نقطہ ہمارا نکلے گا جو پی آر پر رہے گا وہ اس کا ارتفاع کہلائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں جو ارتفاع ہے یہ ایک ہی نقاط سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں. تو اس نقاط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں مثلث کے ارتفاع ایک ہی نقطے سے گزرتے ہیں یعنی اس کو ہم ارتفاعی متراکز یا پھر ارتفاعی مرکز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرکز ارتفاع یا پھر نقطہ تراکیز بھی کہتے ہیں. اور اسے ہم او سے ظاہر کرتے ہیں. کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ او سے. تو دیکھیے ہم نے یہاں پر اسے او سے ظاہر کیا. اب میں چھوٹا سا کام آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک قائمت زاویہ مثلث بغیر پیمائش کا اب کتنی بھی پیمائش لیجیے اور ایک منفرد زاویہ مثلث بنانا ہے. اس کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم ارتفاع کہاں پر ملیں گے. آئیے اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے 3 مثالیں دی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 کے مختلف حصے کیے گئے اور تمام کے تمام مختلف حصے ہمیں ہمارا جواب جو صحیح ہے. اب ہمیں ارتفاع کی تعریف تلاش کرنا ہے. تو آئیے سب سے وسطانیہ کیا ہوتا ہے؟ وسطانیہ کی تعریف ہم سب سے پہلے ہم وسطانیہ کا میننگ نکالتے ہیں. تو کسی چیز کا ٹھیک بیچوں بیچ جو اسے برابر کے 2 حصوں میں تقسیم کرے. وسطانیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو برابر بیچوں بیچ سے اگر ہم برابر تقسیم کرتے ہیں وہ اس کا وسطانیہ کہلاتا ہے. تینوں شکلوں میں ہمیں تینوں مثالوں میں مثال نمبر 3 دکھائی دے رہی ہے کہ جو یکساں طور پر تقسیم ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو آئیے ہم تعریف کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس کی تعریف کس طرح سے رہیں گی کہ مثلث کا راس. اب مثلث کا راس آپ پہلے واقف ہو گئے. یہاں پر راس کون کون ہے؟ ایچ ہے، ایف ہے اور سی ہے. مقابل کے ضلع کے وسطی نقطے کو ملانے والے. اب وسطی نقطہ مینس یعنی کیا کہ جو کسی چیز کا ٹھیک بیچوں بیچ سے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے. تو اب ہمارے پاس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس سی کا جو وسطی نقطہ ڈی ہے یہاں پر نشانی سے ظاہر کیا گیا کہ یہ دونوں کے دونوں حصے یہ جو ڈی نقطہ ہے یہ برابر ان 2 نقاط کے درمیان میں واقع ہے. اس کو ہم وسطانیہ کہتے ہیں. تو مثلث میں ایس سی ایف میں کتاب ڈی ضلع ایس سی کا وسطانیہ ہے. یعنی اب ہم اس کے 2 ٹکڑے یعنی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 5 جمع 5 یہ برابر ہوتا ہے 10. اس لیے ایچ ڈی برابر ہے ڈی سی کی. یہ ہوتا ہے ہمارا وسطانیہ. کیا ہوتا ہے؟ وسطانیہ مینس یعنی کیا آپ نے تعریف میں دیکھے. آئیے اب ہم اس پہ کچھ مثال دیکھتے ہیں کہ اب ہم کو بتانا ہے کہ ایک مثلث میں کتنے وسطانیے بنائے جا سکتے ہیں. مثلث اے بی سی میں آپ دیکھ رہے ہیں
कितना CQ AB पर वस्तानिया है, इसी तरह से RB पर वस्तानिया है AC, उसी तरह से CB पर वस्तानिया है AP। इसका मतलब ये हुआ कि मुसल्लस के वस्तानिया मुतराकिज़ होते हैं और उनके नुक्ते तराकिज़ को हम हिंदसी मरकज़ कहते हैं, और इसे हम जी से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? जी से ज़ाहिर करते हैं। इसकी और एक खुसूसियत है कि जब वस्तानिया बनता है और इनके नुक्ते तराकिज़, जो नुक्ता हमारा जी है, तो ये आपस में 2 की निस्बत 1 में तकसीम होते हैं। कितने की निस्बत में होते तकसीम? हर वस्तानिये को हम 2 की निस्बत 1 में तकसीम करते हैं। आइए अब हम इर्तिफ़ा और वस्तानिया के दरमियान में क्या फ़र्क है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इर्तिफ़ा क्या होता है और वस्तानिया क्या होता है। तो सबसे पहले इर्तिफ़ा और वस्तानिया। तो इर्तिफ़ा क्या होता है? इर्तिफ़ा हमेशा जो है कायमा ज़ाविया बनाता है, लेकिन वस्तानिया क्या करता है? वस्तानिया मुकाबिल के ज़िले पर जब बनता है तो वो उसके 2 बराबर हिस्से करता है। इसके बाद कायमा ज़ाविये में वो ख़ुद बनता है, कायमा ज़ाविया नहीं होता। वस्तानिया कायमा ज़ाविया नहीं होता। इसके बाद मुनफरदतुल ज़ाविया मुसल्लस में 2 बनते हैं, और कोई भी किस्म के मुसल्लस में 3 वस्तानिये हम बनाते हैं। नुक्ता मुतराकिज़ को हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? ओ से। और इसके नुक्ता मुतराकिज़ को हम जी से ज़ाहिर करते हैं, और निस्बत 2 को 1 होती है। प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में 4.1 में इर्तिफ़ा किस तरह से बनाया जाता है और वस्तानिया किस तरीके से बनाया जाता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।